سب سے پہلے تو مذاکرات کی بات کرنا چاہوں گی۔ مذاکرات ہر جگہ ہو رہا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اندر کی بات کیا ہے؟ دیکھیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں انہوں نے کب اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے سے انکار کیا جو آج ان کا اعلان ہے کہ ہم کرنا چاہتے ہیں؟ عمران خان اور تحریک انصاف کی یہ پہلے دن سے پوزیشن ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کی پوزیشن ہے کہ ہم ان سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ آج یہ مذاکرات شروع ہو گئے۔ گورنمنٹ کہتی ہے ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ اور اگر تحریک انصاف نے صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنی ہے تو عاصم منیر سے کرنی ہے اور عاصم ملک سے کرنی ہے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں۔ اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ عاصم ملک اور عاصم منیر دونوں اس وقت کوئی عمران خان سے مذاکرات کے موڈ میں ہیں۔ دیکھیں، اگر آج عمران خان کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں تو یہ عمران خان کی جیت اور فوج کی ہار ہے۔ اس کے نتیجے میں عاصم منیر کمزور ہوں گے، عمران خان مضبوط ہوگا۔ اس کے نتیجے میں فوج بحیثیت ادارہ کمزور ہوگی کہ عمران خان نے فوج کو شکست دے دی۔ آج جو فوج کی اور عمران خان کے مذاکرات ہوں گے اس کے نتیجے میں کوئی فوج کی جیت نہیں ہوگی، اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ خان نے ڈیالہ سے بیٹھ کے فوج کو شکست دے دی۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت پاکستان میں کوئی ایسے خطرناک حالات ہیں کہ فوج کو شکست ہونے کا موقع ہے اور عاصم منیر اور عاصم ملک جو ہے وہ عمران خان کے آگے سرنڈر کر دیں گے۔ مجھے ایسے کوئی حالات نظر نہیں آ رہے۔ نہ 24 نومبر کو ایسا کوئی دھماکہ ہونے جا رہا ہے جس کے نتیجے میں ہم یہ کہیں کہ اس کے خوف سے عاصم منیر اور عاصم ملک جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات پر مجبور ہو گئے ہیں۔ فی الحال ایسی کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر گنڈا پور کیوں گئے ہیں، بیرسٹر گوہر کیوں گئے ہیں؟ وہ عمران خان کو یہ بتانے گئے ہیں کہ اگر تصادم ہوا تو اس میں نقصان ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں پارٹی کو اور بہت نقصان ہو جائے گا اور آپ کے باہر نکلنے کے امکانات بالکل ختم ہو جائیں گے۔ جو آپ چاہتے ہیں کہ 24 نومبر کو کیا جائے، اگر ہم وہ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کی رہائی تو نہیں ہوگی، بلکہ ہو سکتا ہے بشرا بی بی دوبارہ گرفتار ہو جائیں، کیونکہ سارے تصادم کی ایف آئی آر تو پھر بشرا بی بی پہ ہوگی جن کی آڈیوز باہر آ گئی ہیں کہ لوگ لے کر نکلیں کلمے، اور وہ کلمے کا حوالہ دے رہی ہیں کہ کلمے کا اگر آپ سچے کلمہ گو ہیں تو آپ نکل آئیں اور حملہ کر دیں۔ میرے خیال میں اس کے نتیجے میں انہیں بتایا گیا ہوگا کہ اگر بشرا بی بی دوبارہ گرفتار ہو جائیں گی، جو لیڈرشپ بچ گئی ہے وہ بھی دوبارہ گرفتار ہو جائے گی اور بہت زیادہ سختیاں شروع ہو جائیں گی۔ اور ان کو یہ بتایا گیا ہوگا کہ آج گنڈا پور نے کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ امریکہ کا کوئی دباؤ ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر امریکہ کا کوئی دباؤ نہیں ہے، بلکہ اگر ہم 24 نومبر کو تصادم کرتے ہیں تو اگر کوئی بیرونی مدد ملنی بھی ہے، کوئی سفارتی مدد ملنی بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کے راستے بھی بند کر دے گی اور ہمارے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ میں نہیں سمجھتا کوئی گنڈا پور اجازت لینے گئے ہیں مذاکرات کی۔ بھئی کیسی اجازت؟ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی تو عمران خان کی خواہش ہے، اس میں اجازت والی کون سی بات ہے؟ سویرے 7 بجے آدم سواتی نو بھیج دیو عمران خان اسٹیبلشمنٹ کا پیغام دے کر، تو عمران خان آدم سواتی کی بات مان لیتا ہے۔ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پیغام اس کو مل جائے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام تو مطلب لینے کے لیے، سننے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کو کوئی پیغام ہی نہیں دے رہی۔ آج بھی اسٹیبلشمنٹ نے کوئی پیغام نہیں دیا۔ آج گنڈا پور نے ان کے سامنے ایک تصویر رکھی ہوگی کہ دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں 24 نومبر کو کرنے کے لیے وہ ایک اور 9 مئی ہوگا، اس کے نتیجے میں یہ کچھ ہوگا اور یہ نقصان ہوگا، لہذا آپ اس کو ریکنسیڈر کریں کہ یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اور جو کچھ بشرا بی بی بھی کہہ رہی ہیں وہ ممکن نہیں ہے اور اس کے نتیجے میں بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ لہذا مجھے نہیں لگتا کہ کانفرنس روم کی جو میٹنگ ہے اڈیالہ میں اس کے اندر کوئی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے پیغامات گنڈا پور دے رہے ہوں گے۔ جب اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان سے بات کرنی ہوگی اس میں گنڈا پور کی ضرورت کیوں ہے؟ اسٹیبلشمنٹ خود بات کر لے گی، ایک میجر جا کے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عمران خان سے بات کر لے گا۔ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی پیغام نہیں بھیجا، انہوں نے ایک سچویشن گنڈا پور کو ضرور بتائی گئی ہے کہ آپ یہ کریں گے تو یہ ہوگا، 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 اس عمل کے یہ کانسیکوینسز ہے، لہذا آپ ان عمل کے بارے میں سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں۔
गंडापुर ने वो सिचुएशन आज इमरान खान को बताई है कि जी ये अगर हम ये करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट का ये जवाब होगा, हम ये करेंगे तो ये रद्द-ए-अमल होगा, ये करेंगे तो ये होगा। आप बताएँ अगर हम ये सब कुछ करेंगे तो इसका ये नुकसान होगा। बैरिस्टर गौहर ने भी यही कहा होगा कि सर बड़ी ज्यादती हो जाएगी, बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रैक टू डिप्लोमेसी जारी है। बड़े लोग कह रहे हैं जी उसको अडियाला से बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाएगा, कोई कह रहा है ज़मान पार्क शिफ्ट कर दिया जाएगा। मैं नहीं समझता। इस वक़्त इमरान खान को अडियाला से बाहर शिफ्ट करने का मतलब है कि आसिम मुनीर ये जंग हार गया है। इस वक़्त इमरान खान को अडियाला से शिफ्ट करके बनीगाला ले जाने का मतलब ये है कि आसिम मलिक भी ये जंग हार गया है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट शिकस्त खा गई है और इमरान खान जीत गया है। क्या आपको ये मंज़रनामा लग रहा है कि आसिम मुनीर और आसिम मलिक शिकस्त खा गए हैं, फ़ौज शिकस्त खा गई है और इमरान खान जीत गया है? ऐसा क्या हो रहा है पाकिस्तान की सड़कों पर कि आप कहें कि इमरान खान जीत गया और आसिम मुनीर हार गया? कोई 2 बंदे निकलने को तैयार नहीं। ये 24 नवंबर का एक ज़रूर उन्होंने एपिसोड पैदा किया है, वो लाशें गिराना चाहते हैं, लेकिन इसको निपटा जा सकता है। अभी तो खबर ये है कि 24 नवंबर को फ़ौज ने कोई इस्लामाबाद में नहीं आ रही फ़ौज। वो कह रही हैं कि 24 नवंबर का एहतजाज रेंजर्स और पुलिस मिलकर हैंडल कर लेंगे। वहाँ फ़ौज आने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ऐसा हो कि वो फ़ौज बड़ी खतरनाक हो तो फ़ौज की डिप्लॉयमेंट ना हो जाए। फ़ौज नहीं डिप्लॉय हो रही 24 नवंबर को, रेंजर्स जो हैं वो इमारतों की हिफाज़त करेंगे। डीपीओ अटक ने कहा है मैं अटक इस बार मैं अटक क्रॉस नहीं करने दूँगा। जो लड़ाई होनी है वो अटक पे हो जानी है। मुझे नहीं लगता इस्लामाबाद होनी है। जो ये खबरें हैं कि 10,000 बंदा इस्लामाबाद पहुँचा दिया है, इस्लामाबाद छोटा-सा शहर है। वहाँ 10,000 बंदा बाहर से आ जाए तो वहाँ तो इतने होटल ही नहीं है। इतने लोग किसी के घर रहने की भी इतनी जगह नहीं है। लिहाज़ा सब ड्रामा हो रहा है। मतलब ये जो पंजाब के सारे एमएनए, एमपी हैं, एक बंदा नहीं निकाल सकते। और केपी से भी इस दफा को ज्यादा लोग नहीं आएंगे, ज्यादा लड़ाई अटक और कटी पहाड़ी पे हो जानी है। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि कोई एस्टेब्लिशमेंट से एस्टेब्लिशमेंट और मुज़ाकरात हो रहे हैं और हुकूमत भी इमरान खान से मुज़ाकरात करने में कोई संजीदा नहीं। हुकूमत समझती है कि 2014 का हमें तजर्बा है, हमने इनके लॉन्ग मार्च में इनसे मुज़ाकरात किए थे। उसका नुकसान हुआ था, उसका फ़ायदा नहीं हुआ था और उसका सियासी फ़ायदा भी इमरान खान को होगा। लिहाज़ा इस वक़्त इमरान खान को किसी भी किस्म का ना सियासी और ना कोई और फ़ायदा देने का, ना हुकूमत का कोई मूड है, ना रियासत का कोई मूड है। ज़रूर गंडापुर पीटीआई वालों को ये बताया जा रहा है कि आप जो करने जा रहे हैं, इसके नताइज बहुत खतरनाक होंगे, इसके नतीजे हुकूमत आपसे सख्त सर यहाँ पर ये भी बताइएगा जैसे आपने गंडापुर की बात अभी छेड़ ही दी है तो कहा ये जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि गंडापुर जो है वो दोनों साइड से खेल रहे हैं और फिर उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी जिस तरह भी उनके एक जो गाड़ियों का जलाओ घिराव केस था उसमें उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। तो क्या ये फरमाइशी वारंट गिरफ्तारी है? क्या मामला है?